زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدر سرائی کرنا۔ اے حق تعالیٰ، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، کہ خدا باپ دن بھر ہمیں سنبھالتا ہے اور پھر ہمیں رات دیتا ہے تاکہ ہم سکون سے سوئیں اور صبح اٹھ کر اس کی ستائش اور اس کی حمد کریں۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم نے سیکھا کہ خدا کا کلام ہمیں روز یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے شہریت کو ماننا، اسی طرح امثال کے ہم دیکھیں گے 28 باب میں اور اس کی 9 آیات میں یوں محکوم ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریعت کو کلام کو نہیں مانتا، اس کی مرضی پہ نہیں چلتا، چاہے پھر وہ کتنی بھی دعائیں کر لیں، خداوند ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے گا، خداوند ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام جو لیا گیا ہے یوئیل نبی کی کتاب سے، اس کا 2 باب اس کی 27 آیات میں یوں لکھا ہے، تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا خدا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یولا نبی کی معرفت، نبی جو اسرائیل کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کو ترک کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ، تاکہ سب عدالت کا دن جو آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرو اور تاکہ بچائے جاؤ۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خداوند نبیوں کی روح کا خدا ہے اور اس اپنے لوگوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، اور ہم نے صرف اس کی پاک آواز کو سننا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اسی کلام میں دیکھیں 3 باب 27، پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو صیون میں سے اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ جو اس کے کلام کو سنیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، جو اس کے حکموں سے مانتے ہیں، پھر وہ اجنبی نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ جس طرح ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہم بھاگ کر ملے ہوئے ہیں، ہم پردیسی تھے اور خداوند آج بھی پردیسی ہیں، مطلب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کی مرضی پہ چلیں گے تو وہ پھر کیا کرے گا، اپنے قہر سے ہمیں بچائے گا۔ اسی طرح خدا کا کلام ہوسیہ نبی کی معرفت جو 11:9 ہے کہ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں ہرگز فرعون کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قہر نہیں کروں گا، میں خدا ہوں، میں بچانے والا ہوں۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اسی طرح خداوند میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، میں ہی ہوں۔ یہ وہی طاقت تھی، وہ یہی قوت تھی جو ہمیں نکال کر لایا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف خدا کے کلام کو ماننا ہے، خدا کے کلام پر چلنا ہے اور اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اگر تم مجھ میں، وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح کہتا ہے آزما کے دیکھ لو، چکھ کے دیکھ لو کہ میں کیسا رحیم ہوں۔ ہمارا خدا رحیم ہے، ہمیں صرف اپنے خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو اس پر یقین کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر 1 سموئیل 2 باب 2 آیات میں کہ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی چٹان نہیں جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ خدا واحد خداوند خدا ہے، ہمارا توکل، ہماری آس ہمارے زندہ خدا پر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا اور دعائیں کرتے رہنا، اور ہماری دعائیں ضرور ہمارے حالات کو بدل دیں گی۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب سامنے ہے، وہ ہمارا راستہ بنا دے گا۔ وہی ہمارے سامنے ہے، وہی ہمیں چھڑانے والا، وہی میری چٹان ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ ہمیں صرف اس پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے اس سے پہلے کہ ہم
مر جائیں اور ہم یہیں پہ رہ جائیں، ہم نے اس سے پہلے اپنے خداوند سے کیا کرنی ہے؟ مدد مانگنی ہے۔ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گی۔ انسان ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہمیں دنیا سے نہیں ڈرنا، ہمیں صرف خداوند پر توکل کرنی ہے، ہمیں صرف خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی دنیا کا اور خالق اور مالک ہے۔ اب ہم موقع ہے کہ جب ہم خداوند کے طالب ہوں تاکہ وہ آئے اور راستی کو ہم پر برسائے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا پر دن رات ہماری نظریں اس پر رہنی چاہیے، وہی ہماری زندگی کو، جس طرح کلام مقدس میں زبور 74:16 میں ہے کہ اے خداوند دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے، نور اور آفتاب کو تو نے ہی بنایا، سب چیزیں اس کی ہیں اور وہ سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے ابا باپ کہنے کا، ہمیں اس نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ اس نے وہ محبت دکھائی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے اس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا۔ محبت اگر ہم نے دیکھنی ہے تو پہلا روت اس کا پہلا باپ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرد کا نام الملک تھا اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس کا شوہر مر گیا اور پھر اس کے بعد میں 2 بیٹے بھی مر گئے اور انہوں نے شادیاں کر رکھی تھیں، اور ایک کا نام عرفہ تھا اور ایک کا نام روت تھا۔ جب وہ روت نے دیکھا کہ اس ملک میں پھر قہر آ گیا تو وہ اس اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس یہودا میں آئی، اور ان دونوں کو جب آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم چلی جاؤ، اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن وہ نہ مانی۔ ان میں سے ایک جو روت تھی اس نے کہا نہیں، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا خدا ہوگا۔ مطلب اس نے اپنی سانس کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس میں روت کے دوسرے باپ میں اس کی 11-12 میں دیکھیں، بوئز نے اسے جواب دیا، جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کس طرح اپنے ماں باپ اور اپنے برادری کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرا کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر دے۔ آمین۔ دیکھیں کس طرح اس نے کیا۔ پھر اسی طرح روت اپنی ساس کے حکموں پر چلتی رہی، جو اس نے کہا اس نے کیا۔ اگر ہم چوتھے باپ کی 11 میں دیکھیں، تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پہ تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں جب بوئز نے اس سے شادی کی اور خدا باپ نے اس پر فضل کیا اور اسے بیٹا دیا، اور پھر جب اس بچے کو روت نے اپنی گود میں لے کر خوشی منائی کیونکہ وہ اس کے نسل کا نام شروع ہو گیا تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ کیسی محبت کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں روت کا 4 باپ اس کی 15 میں، کہ وہ جو لوگ تھے اس کی بہو کے لیے ایسی بات کہہ رہے تھے کہ اور وہ تیرے لیے تیرے جان کے بحال کرنے والا اور تیرا بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا جو بچہ پیدا ہوا، کیونکہ وہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے اور اس کی ماں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے محبت جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے محبت کی اور خدا باپ نے اسے اجر دیا۔ اس کی یہ محبت تھی کہ وہ خود جوان تھی، اب بھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے سانس کو چھوڑ کر جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس میں ایک انسانیت تھی، اس میں محبت تھی۔ اس نے کہا کہ اب اس کے پاس کوئی نہیں، میں اس کا سہارا بنتی ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم ان رشتوں میں پڑتے ہیں تو ہمیں ان رشتوں کو نبھانا سیکھنا چاہیے، ہمیں روت کی مانند بننا چاہیے، جس طرح روت نے ایک عورت کو نہیں چھوڑا اور اپنی سانس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ رشتہ تو ختم ہو چکا تھا نا، اس کا شوہر مر گیا تو اب وہ اس کی ساس نہ تھی، لیکن اس نے انسانیت کو نہیں چھوڑا، اس نے انسانیت کو اور محبت کو نبھایا، رشتوں کو نہیں نبھایا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو ہمیں
خدا باپ نے صرف ہماری نظریں کہاں پہ لگی ہونی چاہیے؟ خدا کی طرف۔ ہماری آس، ہماری امید کون ہے؟ ہمارا زندہ خدا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہ جو خود کہتا ہے میں سو ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، نہ آسمان پہ، نہ زمین پہ، نہ زمین کے نیچے۔ ایک واحد خدا ہے جس نے دنیا کائنات کو بنایا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہماری آنکھیں صرف خدا پر لگی رہنی چاہیے اور وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ باپ جی آپ کا شکر کرتی ہوں، آپ کی تعریف کرتی ہوں، آپ کے کلام کے لیے، آپ کی لازوال محبت کے لیے جو آپ نے ہم سب کو کرنا سکھائی۔ باپ جی ہماری آس امید آپ ہیں، ہم ہمیشہ آپ پر امید رکھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کو ہے کہ خدا باپ اس زندہ کلام کو لیں، ان وعدوں کو لیں جو سچے اور برحق ہیں۔ ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں صرف خدا پر امید اور توکل کرنی ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔